تبلیغی جماعت کا اکثر ذکر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے تبلیغی جماعت سے بھی اختلافات ہیں، اسی ایشوز پہ اختلافات ہیں کہ تبلیغی جماعت بھی اپنے اصل کام کی نہیں، طرف میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں، تبلیغ تو میری جان ہے۔ عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے، اچھا ہاں، چونکہ میں نے تو ساری زندگی رنڈ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھپایا، اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں چاٹ گیا، وہاں اتنے بڑے بڑے گرگٹ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پروانے اور پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتی، وہ مسجد میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ افریقی بادشاہ لوگ ہیں، جتھے رہو خوش رہو، وہ ان کو پرواہ کوئی نہیں، اور ہمیں دیکھ کے میں جمعہ کی نماز میرے ذمہ لگی تو میں نماز پڑھا رہا تھا، تو اوپر سے ایک اترا شہنشاہ، تو اس نے میرے سامنے آ کے یوں منہ کر دیا، میں کہا یا اللہ ہن میں قرآن پڑھا کے دکلو جان بچاواں۔ میں اس ملک میں گیا تھا 1 ہفتے کے لیے، اس ملک میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں 1 سال کے لیے اور پیدل چلتے ہیں اور اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلیور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے، سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام۔ لیکن مولانا کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے دور لے جاتے ہیں۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں تو 50 سال سے، اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے، سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریا بچھایا ہوتا، یہ غلط ہے، کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے، تبلیغ میں ایسا کوئی سبق نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، ہاں دنیا کو بیلنس کرو، بیلنس کرنے کو کہتے ہیں، چھوڑنے کو نہیں کہتے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک وفینا صالحون، کیا ہمارے اندر نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ہلاکت آ سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت آ جائے گی۔ تو اب انڈیویجولی ہر آدمی پر حکومت کوئی چیک بیلنس قائم نہیں کر سکتی۔ کون سی حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی کہ میں جھوٹ نہ بولوں، کسی کو گالی نہ دوں؟ کون سی حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤں، کسی کی غلط FIR نہ کاٹوں؟ تو حکومت ایک حد تک تو انوالو ہے، لیکن اصل فرد کی اصلاح ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوشش کرے، اور چونکہ ڈائریکٹ مخاطب انسان ہے اللہ کا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں اس بات کا مکلف ہوں کہ جو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو فالو کروں۔ لیکن مولانا اگر ہم حکومتوں کی بات کریں، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، آج کی تحریک انصاف ہو، جب سیاست دان یا حکمران اتنی نفرت پھیلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، الیکشن کمپین کرتے ہوئے، الیکشن کی پوری مہم کے دوران اتنی سوسائٹی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر سوسائٹی تک بات صحیح پہنچ بھی نہیں پاتی، نہ وہ کسی کی اچھی بات سننا چاہتے ہیں، نہ کسی کی بری بات پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ سیاستدان نہیں پھیلاتے، عوام میں خود اپنے اندر یہ برائی موجود ہے۔ میرا تو یہ دیہاتی ماحول ہے، تو ایک دفعہ میرے چچا مرحوم کہنے لگے ساڈا سجن ہے جڑا سانو ووٹ دے سی، ساڈا دشمن ہے جڑا سانو ووٹ نہ دے سی۔ تو یہ تو کسی سیاسی لیڈر نے ان کے آ کے کان میں نہیں پھونکا، یہ ہمارا کلچر ہے، ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں،
ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں. میں ہوں تو آ گیا چل ہوں ووٹ دے رہا ہے, یہ ووٹ کی حیثیت. تو اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. تو متبادل پھر راستہ کیا ہے؟ متبادل اللہ کوئی نکالے گا. میں تو سیاستدان نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن جو کم از کم جمہوریت ٹھیک نہیں. دیکھیں نا, 10 بیوقوف ایک طرف ہو اور ایک عقل مند ایک طرف ہو تو کہیں گے یہ 10 کی والی بات ٹھیک ہے اور اس کی غلط. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کم از کم کسی غلط آدمی کو نکالا جا سکتا ہے, کوئی ڈکٹیٹر آ جائے یا آج تک کوئی نکلا؟ نواز شریف صاحب نکل گئے, زرداری صاحب نکل گئے, اب عمران خان صاحب آ گئے. چلو تو باریاں لگی ہوئی ہیں نا. تو عمران خان صاحب کام نہیں کریں گے, یہ بھی نکل جائیں گے. اب یہ اللہ کو پتا ہے. آپ ملے عمران خان صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے, کیوں نہیں عام آدمی کے اس مسائل؟ لیے کہ کچرا ہے 70-72 سال کا, اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت بڑی صفائی چاہیے. کوئی چھو منتر تو ہے نہیں. تو موجودہ حکومت بھی پھر کامیاب نہیں ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ شاید ان کی نیت تو اچھی ہے, لیکن آگے گندگی بہت ہے. ہر محکمے میں رشوت ہے, کہاں کہاں کوئی پہنچے گا. نہیں, میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں, تبلیغ تو میری جان ہے. عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے. اچھا, ہاں, چونکہ میں نے تو ساری زندگی رنڈ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھپایا, اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے, لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں چاڑ گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے گرگٹ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پروانے اور پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتی. وہ مسجد میں گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ افریقی بادشاہ لوگ ہیں, جتھے رہو خوش رہو, وہ ان کو پرواہ کوئی نہیں. اور ہمیں دیکھ کے, میں جمعہ کی نماز میرے ذمہ لگی تو میں نماز پڑھا رہا تھا, تو اوپر سے ایک اترا شہنشاہ, تو اس نے میرے سامنے آ کے یوں منہ کر دیا. میں کہیں یا اللہ ہوں میں قرآن پڑھا کے دکلو جان بچاؤں. میں اس ملک میں گیا تھا 1 ہفتے کے لیے. اس ملک میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں 1 سال کے لیے اور پیدل چلتے ہیں, اور اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلیور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے. سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں, لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام. لیکن مولانا کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں, دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے دور لے جاتے ہیں. آپ میرے پاس آئے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں تو 50 سال سے, اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے. سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریا بچھایا ہوتا. یہ غلط ہے. کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے. تبلیغ میں ایسا کوئی سبق نہیں کہ دنیا چھوڑ دو. ہاں, دنیا کو بیلنس کرو. بیلنس کرنے کو کہتے ہیں, چھوڑنے کو نہیں کہتے.